بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بہت شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی، مہلک امراض سے محفوظ و مامون رکھا، ناگہانی آفات سے بچا کر رکھا۔ وہی اللہ ہے جو واحد یکتا ہے، بے مثل لا شریک ہے۔ اسی کے قبض قدرت میں موت اور حیات ہے، تو جس کو چاہے جس حال میں رکھ کر آزماتا ہے۔ بس صلی اللہ وحدہ لا شریک له کی جتنی بھی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا بیان کرے کم ہے۔ اس مختصر حمد کے بعد آقا نامدار سرور کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کا لانگین درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اس سے پہلے دو جمعہ قبل جس مہینے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ 41 یعنی 1442 ہجری چل رہی ہے۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے کیسی محبت کرتے تھے، ساری باتیں ہم نے سنا دی ہیں۔ اور اس بات کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اس مہینے میں جو واقعہ کربلا کے نام پر غلط میسج جا رہا ہے مسلمانوں کے درمیان، وہ واقع کیا ہے، واقع کربلا کیا ہے، اس کی حقیقت صحیح تاریخ کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے حضرت علی اور فاطمہ کے گھر سے چلتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ ماہ محرم الحرام اسی مہینے سے ہجری کا بھی آغاز ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجری نہیں لکھی جاتی تھی تاریخ۔ حضرت عمر فاروق کے دور سے، خلیفہ ثانی کے دور سے اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس کے تعلق سے مشورہ دیا، تو اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق نے صحابہ کے مشورے سے، حضرت عثمان کے مشورے سے، حضرت علی رضی اللہ کے مشورے سے محرم کے مہینے سے ہجری کے سال سے سن ہجری کا آغاز کیا۔ تو آئیے حضرت حسن اور حسین کی سیرت کو دیکھیں، پڑھیں، کیونکہ ہر چیز کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم کو صحیح علم نہ ہو، جھوٹ اور غلط، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہو سکتی۔ ہم بھی سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ کہنے والے صحیح کہہ رہے ہیں گے۔ ایسی باتیں اتنی شاندار انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا یقین کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ محترم سامعین، حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت فاطمہ کے شوہر، حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، بڑی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ۔ تو ان کے گھر 3 ہجری کو حضرت حسن پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے، پوچھے ان کا نام کیا رکھا، تو انہوں نے کہا کہ حرب۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اس کو بدل کے ہم حسن رکھیں، حسن۔ اور اللہ کے نبی حضرت حسن سے بہت محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اور حضرت حسن اللہ اکبر اتنے متقی، پرہیزگار، صبر اور ایثار، سخی، بہت بڑے سخی تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا ایک واقعہ لکھا جاتا ہے ان کی سخاوت کا۔ ایک طرف سے جا رہے تھے، ایک باغ کے کنارے سے گزر رہے تھے، جب دیکھا کہ ایک غلام، کھیت میں کام کرنے والا غلام زمین پہ بیٹھ کر روٹی کھا رہا ہے اور اس کے بازو کتا ہے۔ ایک لقمہ خود کھاتا، ایک لقمہ کتے کے منہ میں ڈالتا۔ حضرت حسن رضی اللہ نے دیکھا، تعجب ہوا، ٹھہرے، قریب گئے،
اس غلام سے پوچھا کیا معاملہ ہے بھائی، خود بھی کھاتے ہو اور کتے کو بھی کھلاتے ہو؟ تو غلام نے کہا تعجب کی بات ہے کہ میں کھاؤں اور میرا کتا بھوکا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت حسن کو اچھی بات نہیں کہا، ایسا وفادار غلام۔ تو حضرت حسن نے کہا ٹھہرو جی، میں دوبارہ آنے تک انتظار کرو، یہیں پر ٹھہرو۔ حضرت حسن جاتے ہیں، اس کھیت کے زمین کے مالک کی تلاش کرتے ہیں اور وہ کھیت زمین غلام سمیت خریدتے ہیں۔ پھر آ کر غلام سے بات کرتے ہیں، اچھا ہم نے اس زمین کو بھی خریدا ہے، تم کو بھی خریدا ہے، اور آج سے تم یہ زمین کے مالک ہو اور آزاد ہو۔ اللہ، اتنے بڑے سخی کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن۔ چند دن کے بعد ایسی عمر بڑھتی گئی، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ خلیفہ تھے، تو لوگوں نے مسجد میں ان کو شہید کر دیا۔ یہاں سے تاریخ چلتی ہے، امیر معاویہ، یزید، وہ سب سنتے پڑھتے ہیں، تو حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جوان بیٹا ہے حضرت حسن، تو سارے لوگوں نے باپ کی خلافت، حکومت، خلافت، خلیفہ امیر المومنین بنانے کے لیے حضرت حسن کا نام پیش کیا۔ چند لوگوں نے امیر معاویہ کا انتخاب کیا۔ امیر معاویہ چاہتے تھے کہ حسن یہ خلافت پہ نہ رہے، بڑے نرم دل، بڑے رحم کھانے والے، بڑے صبر والے، اور امیر معاویہ کو معلوم تھا کہ حضرت حسن یہ خلافت کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چند لوگ حضرت حسن کو خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں، چند لوگ امیر معاویہ کو۔ اختلاف، انتشار، خون خرابہ کی ہوا گرم ہو رہی تھی۔ قریب تھا کہ آپس میں لوگ لڑائی جھگڑے پہ آمادہ ہو جائیں۔ تو حضرت حسن نے اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بہت سال پہلے کہا یہ نواسا، یہ حضرت حسن دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تلواریں میان سے باہر آنے کی پوزیشن تھی، تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ سے کہا دیکھو جی میں چاہتا ہوں کہ مسلمان جھگڑا مت کرے، خون خرابہ نہ کرے، اللہ کے لیے میری خلافت کی جو ذمہ داری تھی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے امیر معاویہ کو ذمہ داری دیتا ہوں اور میں مدینہ چلا جاتا ہوں۔ لوگوں کو جمع کیا، تاریخ میں لکھی بات، حضرت حسن کو تانا دینے لگے، ڈرپوک، یہ بزدل، سب کو برداشت کر لیا۔ کہا لوگوں میں چاہتا ہوں کہ مسلمان آپس میں خون خرابہ نہ کرے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلافت کی پوری ذمہ داری خوشی سے امیر معاویہ کو دے رہا ہوں، اور مدینہ المنورہ کی طرف اب رخصت ہوتے ہیں، وہیں قیام کرتے ہیں، عبادت زیارت، اور وہیں پر مدینہ میں بھی آپ کا انتقال ہوتا ہے، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ ایک نواسی کی تاریخ۔ تو حضرت علی کے انتقال کے بعد امیر معاویہ خلیفہ بنے، انہی کی خلافت چل رہی ہے۔ ٹھیک ایک سال بعد 4 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ پیدا ہوئے، 1 سال کے چھوٹے بڑے، یہ بھی بڑے تقوی والے، نمازی، طاقتور، ہمت والے، سخی۔ جب انہی کا دور چل رہا تھا، امیر معاویہ سن 56 ہجری میں، یعنی ان کے انتقال سے 4 سال پہلے 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو امیر معاویہ خلافت کرتے ہوئے 4 سال قبل اپنے بیٹے یزید کا نام انہوں نے تحریر لکھی کہ میرے انتقال
انتقال کے بعد یہ خلافت کی ذمہ داری یزید کی ہوگی. 4 سال پہلے 56 ہجری میں لکھے، 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. امیر معاویہ کا انتقال ہونے کے بعد وہ تحریر نامے کے تحت یزید امیر معاویہ کا مقام لیے، خلیفہ بن گئے. تو پھر ان کو معلوم تھا جیسے ہی خلافت کی ذمہ داری آ گئی، یہ 1 سال میں اتنا پورا واقعہ ہو گیا. 60 ہجری میں یزید خلیفہ بن گئے، 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہوا. تو جیسے ہی خلافت کی ذمہ داری یزید لے لیے، فوراً مدینہ کے گورنر کو، ولی کو خط لکھے، میری خلافت پر جو بیعت نہیں کیا فوراً ان کو گرفتار کرو، ان سے بیعت لے لو. یعنی میرے کو خلیفہ تسلیم کرنا. جو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے یزید کو تو پھر وہ میرے دربار میں ان کو بھیجو. ولید بن عتبہ وہاں کے ولی تھے. تو جیسا خط آیا تو معلوم تھا، یزید کو بھی معلوم تھا، جیسا امیر معاویہ کو معلوم تھا کہ حسن میرے خلاف ہیں، کیونکہ حدر انہوں تھے. تو یہاں بھی دوسرے بڑے بھائی یہی شاید میرے خلافت میں ذرا لوگوں کا ذہن خراب کریں گے بول کر ان کو یقین تھا. تو انہوں نے فوراً ولید بن عتبہ کو لیٹر لکھا. تو پھر ولید بن عتبہ نے حضرت حسین کو بلایا. دیکھو صاحب ایسا لیٹر آیا ہے، آپ یزید کو خلیفہ تسلیم کر لو، بیعت کر لو. انہوں نے کہا کہ میں تنہائی میں بیعت نہیں کروں گا، سب لوگوں کو جمع کرو، انشاءاللہ مجھے بھی بلاؤ، میں بھی آتا ہوں. مجھے الگ بلائے، بیعت لیے، پھر ایک کو بلائے، نہیں سب لوگوں کے سامنے بیعت کرو، میں بھی آنے کے لیے تیار. اچھی بات بھی اچھی ہے. تو ولید بن جا سکتے آپ، جب ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے آپ کو بھی بلائیں گے تو آپ آ جائیں. تو حضرت حسین کو معلوم ہوا کہ ایسا چل رہا ہے، تو انہوں نے وہاں رہنا پسند نہیں کیا، فوراً مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف ہجرت کرے. مکے میں آپ 4 مہینے رہے. 4 مہینے میں ادھر سے خطوط جانے لگے، ہم یزید کو خلافت تسلیم نہیں کرتے، آپ فوراً آئیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے. صحیح تاریخ پیش کر رہا ہوں میں آپ کو، توجہ سے سنیے کہ مورخین نے لکھا 150 خطوط، بڑے بڑے لوگ اپنے دستخطوں کے ساتھ، خط بھی بغیر نام کا خط گیا تو اس کا وزن نہیں، خط میں اپنا نام دستخط ہے تو ایک وزنداری ہوتی ہے. اس طرح 150 خطوط مکہ پہنچے. ان کو معلوم ہوا کہ شاید لوگ مجھے چاہتے نہیں، کیونکہ عدل و انصاف کرنے والا ہی حاکم بنے، خلیفہ بنے، وہ رعایا کو لے کے چلتا ہے. بڑے سخی بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے. تو انہوں نے خط لکھا، اچھا تم مجھے جو بلا رہے نا خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے، میں آنے سے پہلے میرے ایک بھائی ہیں مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو. وہ جو وہاں کی رپورٹ پیش کریں گے، وہاں کا ماحول دیکھ کر تو پھر میں آنے کی تیاری کروں گا. تو پھر مسلم بن عقیل کو بلائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو میں آپ کو کوفہ بھیجنا چاہتا ہوں، وہاں جاؤ، جو لوگ مجھے بلا رہے ہیں وہاں کا ماحول دیکھو، اور جانے کی، وہاں پہنچنے کی اطلاع کسی کو نہیں ہونا چاہیے، خفیہ طور پر جائیے، کیونکہ یزید وہاں کا گورنر تھے، خلیفہ تھے. یہ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، چند دن رہے، حالات دیکھے. 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. 18,000 لوگوں نے کہا کہ بلاؤ فوراً حضرت حسین کو، ہم خلیفہ تسلیم کریں گے. سب نے آ کر اتنا جنبے غفیر جمع ہونے لگا، تو ان کو ڈر ہونے لگا کہ ماحول تو بہت اچھا ہے. تو پھر مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کے نام.
تے واقعی یہاں کے لوگ آپ کو انتظار میں ہیں، آپ کو خلیفہ بنانے کے تیار میں. 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ آپ کو خلیفہ بنائیں گے. یہ خط ملتے ہی فوراً آپ مکہ سے کوفہ پہنچ جائیں. یہ خط پہنچ رہا. وہاں کے گورنر تھے نعمان بن بشیر. کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں ہمارے گاؤں میں، لوگوں سے حضرت حسین کے تعلق سے بیعت لے رہے ہیں. تو انہوں نے، یزید کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، فوراً انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب کیا. دیکھو گاؤں میں فتنہ فساد خون خرابہ مت کرو. معلوم ہوا ہے کہ ایک ہوا چل رہی ہے، اشارتاً آپ نے کہا. تو مسلم بن عقیل کو بھی معلوم ہوا ارے ایسا چل رہا ہے. نرم مزاج تھے، قدردان تھے، ان کی تقریر بڑی شاندار نرم تھی. تو معلوم ہے نا یہ جو آئے ہیں مسلم بن عقیل، ان کے تعلق سے خلاف کیا بھی نہیں بول رہے. کوئی دوسرا یزید کو خط لکھا، جو ابھی گورنر ہے نعمان بن بشیر بڑے نرم دل ہیں. اگر انہی کو تم کوفہ میں گورنر رکھیں گے، یہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے چلا جاتا. فوراً نعمان بن بشیر کو بدل دو، دوسرے کو گورنر بناؤ، ماحول خراب ہو رہا. جیسے یزید کو لیٹر ملا، اس نے بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد، بڑا سخت مزاج، نڈر، تلوار کا فیصلہ کرنے والا، اس کو لیٹر لکھ دیے یزید آپ بصرہ کے بھی کوفہ کے گورنر ہوں گے. نعمان بن بشیر کو گورنر سے ہٹا دیا گیا. جیسے آ گئے اور لکھا خط میں، معلوم ہوا ہے کہ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے ہیں اور حضرت حسین کے تعلق سے بیعت لے رہے ہیں. فوراً ان کو گرفتار کرو یا ختم کر دو مسلم بن عقیل کو. یزید کا لیٹر تھا. فوراً آئے گورنر کوفہ کے گورنر بنے عبید اللہ بن زیاد، نام یاد رکھ لیجئے، عبید اللہ بن زیاد. آخر لوگوں کو جمع کیا. لوگوں معلوم ہوا ہے کہ میں آج سے آپ کا گورنر ہوں. ہمارے گاؤں میں جو بھی باہر کا ایک انسان آیا ہے، اجنبی ہے، خارجی ہے، کسی کے گھر میں ہے، فوراً میرے دربار میں حاضر کرو، ورنہ اس محلے کے رئیس کو اس کے گھر کے سامنے پھانسی دوں گا. بڑا خطرناک آرڈر تھا. لوگ ڈر گئے، پریشان ہو گئے. مسلم بن عقیل بھی پریشان ہو گئے. جس گھر میں پناہ تھے وہ گھر کو چھوڑ کر حانی بن عروہ کے گھر جا کر پناہ لیے. وہ بھی ڈر گئے، ارے بھائی کہیں وہ آرے بھی ہمارے گھر میں، اتنا بڑا سخت آرڈر آ گیا. چلو آ گئے ہیں، آ جاؤ. آنے والے کو تو باہر نہیں بھیج سکتے مگر مجھے پریشانی میں ڈال دیے. حانی بن عروہ نے بھی کہا. جب عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ حانی کے گھر میں مسلم بن عقیل قیام کیے ہیں، آرڈر جاری ہے حانی کے نام. حانی بن عروہ کو فوراً ہمارے دربار میں پیش کیا جائے. حاضر ہوئے، کہا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کرو. انہوں نے کہا نہیں، میرے مہمان ہیں، میں تو اپنے گھر ان کو نہیں بلایا، وہ خود آئے ہیں تو میں ان کو بنا دیا ہوں. بڑا سخت انداز سے اس کا سلوک کیے، گرفتار کرے. پھر محمد بن اشعث نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا. حالی تو گرفتار ہی تھے، ان کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. 9 ذی الحج کو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے انہوں نے دوسرا خط لکھے مسلم بن عقیل، اور جو گرفتار کیے تھے محمد بن اشعث کو کہا کہ یہ لیٹر حضرت حسین کو پہنچانا. یہ دوسرا خط، اس میں لکھا اے ماحول خراب ہے، یہ بے وفا ہو گئے، جتنے لوگوں نے بیعت کی سب بیعت کو توڑ دیا، پلٹ گئے، خطرے سے خالی نہیں ہے. آپ مت آئیے، آنے کا ارادہ کیا تو چھوڑ دو، مت آؤ، یہ لوگ بے وفا ہیں. یہ دوسرا خط. یہ خط پہنچنے سے پہلے حضرت حسین
مکے سے جو پہلا لیٹر پہنچا تھا نا اس کی پوری تیاری کی. 18,000 لوگوں نے بیعت کیا ہے. میرے کو جانا ہی ہے کوفہ, وہاں جا کر میں خلیفہ کر کے اللہ کے حکم کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں گا. مگر تاریخ میں لکھا ہوا ہے حضرت حسین کو مکے میں اتنے صحابہ نے روکا. عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, ابو سعید خدری, بڑے بڑے صحابہ نے بڑی عاجزی سے روکا, مت جاؤ. یہاں تک کہ کہا اچھا جانے کا ارادہ یہ 8 ہجری کو جانے کا ارادہ کر رہے ہیں, 9 ہجری کو مسلم بن عقیل کو قتل کیا گیا ہے, دوسرا لیٹر نہیں ملا ہے, تو بالکل تیاری ہو گئی ہے. تو یہاں تک کہ کہا کہ اب تو تم مصمم ارادہ کر چکے ہو تو جانا ہی ہے تو جاؤ, مگر ساتھ میں بیوی بچوں کو مت لے جاؤ, تنہا جاؤ. حضرت حسین کو یہاں تک کہا کہ اگر آپ کے ہم سواری کے سامنے لیٹ بھی جائیں, سو جائیں روکنے کے لیے, تو آپ روکنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ آپ مصمم ارادہ کر چکے ہیں کہ کوفہ کو جانا ہی ہے. تو بیوی بچوں کو لے کر نکل گئے. مقام زبالہ ایک گاؤں کا جگہ کا نام ہے, وہاں پر پہنچے. کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ؟ 45 لوگ سواروں پہ ہیں, گھوڑوں پہ, 100 لوگ چلتے ہیں, پیادہ کہتے ہیں, چل کر جانے والے. 145 کا قافلہ میاں بیوی بچوں کے ساتھ بصرہ, کوفہ کے پاس فرات نہر ہے, وہاں پر آپ نے مقام زبالہ میں قیام کیا. تو دوسرا لیٹر پہنچ گیا. کیا جو مسلم بن عقیل لکھے تھے, مت آؤ, ماحول خراب ہو گیا اور مجھے قتل کرنے کی تیاری ہوگی کہ قتل بھی, یہ لیٹر پہنچنے سے پہلے میں قتل بھی ہو جاؤں گا, واضح لکھ دیا تھا. تو پڑھ کے سنایا گیا تو مشورہ ہوا اب واپس جانے میں ہی بھلائی ہے, ماحول خراب ہے, آگے جانا کی ضرورت نہیں ہے. تو مسلم بن عقیل کے بھائی جو بڑھتے ہیں, مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے ہیں, خون کا بدلہ خون لیں گے, قتل کریں گے یا مر جائیں گے, ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. تو پھر حضرت حسین نے کہا کہ سب نے اتفاق ہے آگے جانے کا, واپس نہیں جانے کا. تو پھر آپ نے اپنا سفر آگے کیے اور کربلا کے میدان میں آپ نے دوسرا پڑاؤ ڈالا. تو ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین کا قافلہ میدان کربلا کے تعلق سے جس سے پہلے کی جمعہ میں سنا دیا ہوں, حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی زمین کی مٹھی بھی بتایا دیے تھے کہ یہاں پر تمہارے نواسے کو قتل کرنے والے ہیں, یہ شہید ہونے والا ہے. تو عمر بن سعد کو ذمہ داری دے کر ابن زیاد نے کہا جاؤ ان کو گرفتار کر لو اور میرے بیعت کرنے کے لیے کہو کہ یزید تمہارے خلیفہ ہوں گے. وہ آئے, وہ بھی اللہ کے نبی کے نواسوں کی کون بے قدری کرتے ہیں, ادب و احترام سے آ کر ابن زیاد کا فرمان سامنے رکھے کہ آپ معاہدہ کیجئے, بیعت کیجئے. تو حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی. دیکھو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس بھیجو, ایک نہیں تو ڈائریکٹ میرے کو یزید کے پاس بھیجو, ابن زیاد کے پاس مت بھیجو. دیکھو یزید ایک گورنر ہے, خلیفہ ہیں, اور عبید اللہ بن زیاد یہ علاقے کا ذمہ دار ہے, پورے ملک کا ذمہ دار یزید ہے. تو ڈائریکٹ مجھ کو یزید کے دربار میں پیش کرو, میں وہ دونوں معاملہ نپٹا لیتے. نہیں, تیسری کنڈیشن, پھر جس علاقے میں جہاد چل رہا ہے, بازار گرم ہے, اس علاقے کی طرف بھیجو, میں جنگ میں شریک ہو کر شہید ہو جاؤں گا. یہ 3 کنڈیشن عمر بن سعد نے قبول کر کے ابن زیاد کو تحریر میں بھیج دیا کہ حضرت حسین کی 3 کنڈیشن ہیں. اس نے کہا نہیں,
یزید کے پاس جانے سے پہلے مجھ پر بیعت کرنا ہوگا. یہاں ہی جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو حضرت حسین نے کہا نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا ہے. تو پھر معاملہ گرم ہوا، کربلا میں جنگ چھڑ گئی تو حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. شہید ہونے سے پہلے یہ کہا حضرت حسین نے، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، کاش مکہ المکرمہ میں بہت سے لوگوں نے مجھے روکا، کہا کہ حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، بہت اطراف سے لوگ مکے میں آ رہے ہیں اور تم مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہو، روکا میں رک جاتا تو بہت اچھا ہوتا. میں آ کر غلطی کی. ان کی تقدیر میں وہ لکھی ہوئی بات تھی، اللہ کا فیصلہ تھا. تو انہوں نے اتنا روکنے کے بعد نہیں رکے، آئے اور شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد عبید اللہ بن زیاد ان کے خاندان والوں کو لے کر یزید کے دربار میں بھیجا کہ ہم نے حضرت حسین کو قتل کر دیا. سنیے، یزید کے بارے میں لوگ آج لان تان گالی گلوچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. یزید کو جیسے ہی حضرت حسین کی قتل کی خبر ملتی ہے، تاریخ میں لکھا ہوا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار رونے لگا. افسوس افسوس ابن زیاد، تم نے کیا کام کیا؟ ہم تو پہلے سے تم سے راضی تھے، ہم نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. بد دعا کرتے یزید، اے اللہ ابن زیاد کو غارت کر دے. یزید اگر قتل کرنے کا آرڈر دیتا تو عبید اللہ بن زیاد کو انعام و اکرام سے نوازنے کے بجائے بد دعا کرتے ہیں. یزید بد دعا کر، اے اللہ ابن زیاد کو غارت کر دے، اللہ حضرت حسین پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اگر ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کی جگہ میں ہوتا تو میں حضرت حسین کی ایسی توہین ہرگز نہیں کرتا، تعظیم و تکریم کرتا. بس یہ ان کا معاملہ یہی تھا کہ ہماری حکومت چلے، ہماری حکومت میں خلاف ورزی نہ ہو. تو محترم سامعین، لوگ غلط خبریں پہنچاتے ہیں کہ یزید خاندان حسین کے بیوی بچوں کو برہنہ کر کے شہر کوفہ میں گھمایا، یہ کرا وہ کرا، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی کوئی باتیں ایک بات بھی صحیح تاریخ سے ثابت نہیں کی جا سکتی ہے. تو محترم سامعین، حضرت یزید بہت ہی نیک، بہت ہی متقی تھے. اس کی شہادت تاریخ کہتی ہے 272 صحابہ نے حضرت یزید پر بیعت کی. 2 صحابہ تو عشر مبشرہ میں سے تھے. عشر مبشرہ کون ہے؟ جن کو دنیا میں 10 صحابہ تھے، جنت کی خوشخبری دی گئی تھی. ان 10 میں سے 2 نے یزید کو امیر المومنین پر بیعت کی. 14 صحابہ بیعت رضوان، جو اللہ کے نبی نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت عثمان کے قتل کے لیے بیعت لی تھی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. وہ صحابہ میں سے 14 صحابہ. 18 صحابہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ تھے. اس طرح ٹوٹل 272 صحابہ نے حضرت یزید پر بیعت کی تھی. ان کے بھائی، دوسرے بھائی بھی حضرت حسن حسین کے علاوہ اور بھی بھائی تھے، زین العابدین، تو حضرت یزید کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں. اور ان کے واقعے کربلا کے بعد بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام بخاری، تمام نے بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی یزید کے خلاف نہ بولا ہے، نہ اس طرح کے پروگرام غم کے ماتم کے نہیں منائے. تو محترم سامعین، حقیقت یہ ہے کہ یزید بھی حضرت حسین کے بڑے عزت کرنے والے تھے. امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں یزید کی چاہت تھی والد کے نصیحت کے مطابق
امیر معاویہ کی وصیت کے مطابق حضرت حسین کی عزت و اکرام کرے، تعظیم کرے، مگر یہی تھا کہ حضرت حسین میری خلافت میں کوئی چیز دخل اندازی نہ کرے، بس اتنا ہی مقصد تھا۔ قتل کرنے کا آرڈر یزید نے نہیں دیا، یہ ابن زیاد اپنی تعریف کے لیے، اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے واقعہ ہونا تھا، ان کی قسمت میں ہو گیا۔ دعا کریں کہ ان مومنین مسلمان مجاہدین کے حق میں اللہ ان کی مغفرت کرے، جو حضرت حسین نے حق دیکھا اپنی جان کی بازی لگا دی، شہید ہو گئے۔ ہم ان کے خلاف بدگمانی، گالی گلوچ کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے، فسق و فجور کا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو صحیح واقعات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو بھی بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑے بھائی عبدالقدوس صاحب، مولانا منیر صاحب، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت کلی عطا فرما۔ جن کے گھروں میں بھی بیمار ہیں اللہ تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما، صحت کلی عطا فرما۔ اے اللہ اس پریشانی حال میں ہر ایک کو صحت مند رکھ دے، آنے والی آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ و مامون کر لے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ ہو تو کلمہ شہادت نصیب عطا فرما۔ تمام مروبین کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ علم میں جگہ نصیب عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔